ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے غیر اختیاری طور پر اس پرانی عمارت کی طرف بڑھنے لگا جسے قریب سے دیکھنے کی خواہش اس کے دل میں شدت اختیار کر چکی تھی۔ آداب، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست اور ہوسٹ اعظم شاہ۔ ایک لمبے انترال کے بعد، ایک طویل وقفے کے بعد ایک اور حسین افسانے کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں میں۔ گائز، لڑکپن میں ہم جس دور سے گزرتے ہیں، یوں کہیں کہ جس تہذیب سے ہمارا گزر ہوتا ہے، جو ہماری قدریں ہوتی ہیں اس دور کی، وہ ہماری شخصیت میں کہیں نہ کہیں رونما ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ اس کا اندازہ وہ انسان جس کا مشاہدہ بہت اچھا ہو بخوبی لگا سکتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں لکھنے کا شوق رکھتے ہیں یا بولنے کی عادت ہمیں ہے یا اچھے رائٹر ہیں ہم اور ریٹر ہیں ہم، تو ہماری تحریروں میں، ہماری تقریروں میں اس کی جھلک کہیں نہ کہیں آ ہی جاتی ہے۔ ایک ایسے ہی احساس کا، ایک ایسے ہی دور کا احاطہ کرتا ہے یہ افسانہ، جس کا عنوان ہے کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے، جسے لکھا ہے انجم عثمانی صاحب نے۔ آئیے اس خوبصورت افسانے کو سنتے ہیں اور اس کے درد کو، اس کے کرب کو، اس کی محبت کو، اس کی اسیری کو، اس کی رہائی کو محسوس کرتے ہیں۔ آج پھر اس کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ چاہنے کے باوجود وہ اونچی اونچی بلڈنگوں کے درمیان سے چھلک دکھلاتی اس عمارت کے قریب نہیں جا سکا تھا، اور بس کی کھڑکی سے اس پر ایک اچٹتی سی نظر ہی ڈال پایا تھا۔ گزشتہ کئی برسوں سے اس نے نہ جانے کتنی بار ارادہ اور کئی بار کوشش کی تھی کہ نئی اونچی بلڈنگوں کے درمیان سے دھندلی دھندلی سی نظر آنے والی اس پرانی عمارت کو قریب سے جا کر دیکھے، معلوم کرے کہ وہ کوئی پرانا دفتر ہے، کسی کی رہائش گاہ ہے یا صرف مکان، مگر کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اسے یاد تھا کہ چند برس پہلے تک سڑک کے اس طرف ایک بڑا سا میدان تھا، یا اس کے بعد کچھ باغ سے تھے جن کے پیچھے یہ پرانی حویلی نما عمارت خاموش کھڑی تھی۔ اس وقت اس کی بڑے سے دروازے پر مٹا مٹا سا بورڈ بھی نظر آتا تھا۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ کچھ برس پہلے اسی طرح بس کی ونڈو سے لگے لگے باہر دیکھتے ہوئے اچانک اس کی نظر اس عمارت پر گئی اور وہ وہیں پر جم کر رہ گئی تھی۔ تب سے جب بھی اس کا گزر اس راہ سے ہوتا، اس کی نگاہ خود بخود اس عمارت کی طرف اٹھ جاتی۔ آہستہ آہستہ دور سے نظر آنے والی دھندلی دھندلی سی وہ عمارت اس کی نظر اور پھر اس کے احساس کا حصہ بن گئی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ کوئی بنی بنائی عمارت کو کہیں اور سے لا کر ان بلڈنگوں کے درمیان چھپا گیا ہے۔ تب سے بہت بار وہ یہ ارادہ کر چکا تھا کہ ایک دن بس سے اتر کر سڑکیں اور پھر عمارتیں پار کرتا اس کو قریب سے جا کر دیکھے گا، مگر آج تک اس کا موقع نہ مل سکا تھا۔ اور آج بھی یہی ہوا تھا کہ وہ اس عمارت کو بس کی کھڑکی سے دیکھ کر رہ گیا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ آج کے بعد اس کی یہ گزرگاہ نہیں رہے گی، کیونکہ آج اس کی ملازمت کا آخری دن تھا۔ وہ ریٹائر ہونے والا تھا۔ کوئی بات نہیں، آج تو دفتر سے بس کے بجائے ٹیکسی سے لوٹنا ہے، شام کو ادھر سے ہو کر ہی جاؤں گا، اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا۔ وہ جوانی کے آغاز میں اپنے قصبے سے اس مہانگر میں آیا تھا۔ وہ
ایک تاریخی قصبے کے ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کی دنیا حادثات کے تھپیڑوں نے اس طرح معلق کر دی تھی کہ روایت گھر چھوڑنے کی اجازت نہ دیتی اور ضرورت گھر سے باہر کی طرف دھکیلتی تھی۔ دوسرے بہت سو کی طرح اس نے بھی ضرورت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور بڑے بڑے دالانوں، وسیع و عریض ڈیوڑھی، درختوں بھرے صحن والے ایسے گھر کو چھوڑ کر چلا آیا تھا جس میں جھولے ہچکولے کھاتے، پرندے چہچہاتے، رشتے بنتے بگڑتے، لوگ روٹھتے منتے اور ایک ہو جاتے تھے، جہاں بہت کچھ پردے میں تھا مگر سب کچھ ذاتی، اور صرف ذاتی نہ تھا، جہاں کے خوف، خوشیاں اور غم مشترک بھی تھے اور معتبر بھی۔ شروع میں اسے یہ شہر، یہاں کے حالات عجیب سے لگے، مگر دھیرے دھیرے وہ اس شہر کا عادی ہوتا گیا، اور پھر تو وہ اس شہر میں ایسا سمایا کہ چھوٹے بابو سے بڑے بابو تک کا سفر کیسے طے ہو گیا خود اسے بھی ٹھیک سے معلوم نہ تھا۔ اب وہ سروں کے اس جنگل کا حصہ بن چکا تھا اور سفید کالر والوں کی لمبی قطار میں معمولات کے ڈرم پر پریڈ کرنے لگا تھا۔ دفتر کے لیے دوسرے لوگوں کی طرح وہ گھر سے نکلتا، بسوں کی لمبی قطار میں کھڑا ہوتا اور ایک دن کا مارکا سر کر کے لوٹتا۔ یہ مار کے سر کر ہی رہا تھا کہ ایک دن بس کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اس کی نگاہ سڑک کے دوسری طرف دور ایک پرانی عمارت پر پڑی۔ وہ اس عمارت کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے تعجب ہوا کہ بھاگتے دوڑتے شہر میں اس کی نگاہ کہیں ٹک بھی سکتی ہے۔ اسے اپنے اندر کہیں جسم سے پرے پھانس سی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس عمارت کو نظر بھر کر دیکھتا، بس کی رفتار نے اسے نظروں سے اوجھل کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس دن کئی بار دفتری مصروفیت میں بھی اس عمارت کا خیال آیا۔ اس نے کئی لوگوں سے اس کا ذکر بھی کیا، مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا، بلکہ کئی نے تو کہا کہ انہوں نے آج تک اس طرح کی کوئی عمارت اس راستے پر دیکھی ہی نہیں، جبکہ ان کا گزر بھی ادھر ہی سے ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے اس کا معمول بن گیا کہ دفتر آتے جاتے وہ اس عمارت کو دیکھنے کی کوشش کرتا۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ اس کو قریب، بہت قریب سے جا کر دیکھے، مگر معمولات کے کھیرے سے نکلنا نہ ہو سکا۔ پہلے اس نے سوچا کہ جلدی کیا ہے، عمارت کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی ہے، کسی چھٹی کے دن آرام سے آ کر دیکھ لے گا۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ اس عمارت کے آس پاس اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں کھڑی ہو گئیں کہ اب بس کی کھڑکی سے صرف ایک خاص زاویے سے ہی اس کا ایک حصہ نظر آتا تھا۔ اس طرح مزید چھپ جانے سے وہ پراسرار سی لگنے لگی تھی، یا کم از کم اس کے دل میں اس کی پراسراریت بڑھ گئی تھی۔ وہ دفتر پہنچا۔ ملازمت کا آخری دن ہونے کی وجہ سے آج اس پر کوئی دفتری ذمہ داری نہیں تھی۔ آج اس کی الوداعی پارٹی تھی جس میں اس کے کام خدمات کو سراہا گیا اور پھولوں سے لاد کر ٹیکسی میں اسے گھر روانہ کر دیا گیا۔ ٹیکسی دفتر سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اونچی اونچی بلڈنگوں کے پیچھے سورج سر چھپانے لگا تھا۔ ایک خاص موڑ پر اس نے ٹیکسی والے کو روانہ کیا اور ٹیکسی سے اتر کر ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے غیر اختیاری طور پر اس پرانی عمارت کی طرف بڑھنے لگا، جسے قریب سے دیکھنے کی خواہش اس کے دل میں شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس نے سڑکوں کے جال کو پار کیا اور بلڈنگوں کے درمیان آگے بڑھنے لگا۔ اب وہ عمارت کے باہر والے حصے کو دیکھ سکتا تھا۔ یہ اونچی اونچی دیواروں والی عمارت چھوٹی چھوٹی سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی تھی،
جن کا رنگ بارش اور دھوپ سے اڑ گیا تھا۔ عمارت کا بہت بڑا سا بوسیدہ پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ اسے لگا کہ اندر کئی دالان ہیں، بہت بڑا صحن ہے جس میں طرح طرح کے درخت لگے ہیں۔ اندر بہت سے چھوٹے بڑے لوگوں کے علاوہ پرندے اور پالتو جانور ہیں۔ ایک عجیب سی پرسکون رونق، وقار، گہمہ گہمی اور بے نیازی ہے۔ ونیم خوابی کسی کیفیت میں اس عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا کہ پاس سے گزرتی ہوئی ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے اچھال دیا۔ ایک دلدوز کھٹی کھٹی سی چیخ کے ساتھ وہ عمارت کے دروازے کے سامنے والی سڑک پر جا کر گر پڑا۔ اس کی آنکھیں عمارت کے بڑے سے کھلے دروازے کی طرف ہیں، جس میں دور دور تک سناٹے بھری ویرانی کے سوا کچھ نہیں، اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ ابھی آپ نے انجم عثمانی صاحب کا لکھا ایک بہت ہی حسین افسانہ سنا۔ گائز، آپ کے مشاہدات، آپ کے کمنٹس، آپ کے احساسات جب کمنٹس کے ذریعے مجھ تک پہنچتے ہیں تو میری ہمت بھی بڑھتی ہے اور مجھے کام کرنے کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے اس افسانے کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے احساسات میرے ساتھ شیئر کریں۔ ایک اور افسانے کے ساتھ، ایک اور کاوش کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے دوست اعظم شاہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔